بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عظیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک وہ ہے پارٹنرشپس چاہے زندگی میں ہو چاہے بزنس میں ہو, بہت ہی کی رول پلے کرتی ہے آپ کی سکسیس میں. لیکن پاکستان میں جو میں نے دیکھا ہے کہ پارٹنرشپس اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتی, خاص طور پہ بزنس میں. پھر سوشل ایلیمنٹ ہے, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. عظیم صاحب, آپ کی زندگی کے اگر ہم دیکھیں کہ آپ نے ماشاءاللہ سے ایک ایمپائر بنائی ہے باہر بھی پاکستان میں بھی, اور اس کے پیچھے جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا وہ جو انداز ہے جس میں آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. مثلا ہمارے لوگ بہت سے کہتے ہیں, ہمارے فینس کہتے ہیں بندہ پھرتا رہتا ہر ویلے, ٹھیک ہے, اتنی سکسیس, اتنا پیسہ, اتنا مال, اتنے کاروبار, لیکن پھر بھی آپ پھرتے رہتے ہیں. یہ میرے خیال میں آپ کو جو چیز الاؤ کرتی ہے وہ پارٹنرشپس ہیں. اس پہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. تو اور آپ کا ایک اور جو بہت بڑی بات ہے, وہ انداز ہے, وہ یہ ہے کہ آپ امپاور کرتے ہیں لوگوں کو, آگے ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ خود فیصلے کریں, خود انچارج بنے بزنس کے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا, جہاں سے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ بہت بڑے لیول پہ جا سکتے ہیں. کیا کوئی حادثہ تھا یا کس طرح آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ, اور میں بھی ہم سٹارٹ یہاں سے کرنا چاہیے, پارٹنرشپ کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, جو آج کا ٹاپک ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم بہت دفعہ, آپ کو پتہ ہے کہ بہت دفعہ جو ہے ہم ویڈیو میں جب لے کے آتے ہیں تو یہ بہت سارے لوگوں کی زندگی کو بدل دیتی ہیں. اور انسان جو ہے جتنا لرن کر کے, سیکھ کے چیزوں کو کرتا ہے, اتنا آگے نکل جاتا ہے. تو آج کے اس ٹاپک میں بھی بڑی ڈیٹیل موجود ہے, بڑی انفارمیشن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی لائف کو بدل سکتی ہے اور انٹائرلی سارا سنیریو چینج ہو سکتا ہے. یہ وہ کنسیپٹ ہے جو بعض دفعہ شاید اتنی ڈیپتھ میں کتابوں سے نہیں ملتے, ان لوگوں سے ملتے ہیں جنہوں نے بیسیکلی ریئل میں کام کیا ہوتا ہے یا اپنی لائف میں سیکھا ہوتا ہے. تو آپ اگر دیکھیں کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو پارٹنرشپ ہے, جو وینچر ہے, آپ نے کہا کہ اس کا کیا مطلب, کس طرح سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ساتھ ہی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. تو یہاں سے پارٹنرشپ کا کنسیپٹ شروع ہو جاتا ہے. اگر پارٹنرشپ جو ہے وہ نہ ہوتی یا پارٹنرشپ کا مطلب ایگزسٹ نہ کرتا ہوتا تو آدم علیہ السلام ہی اکیلے ہوتے. لیکن دیکھیں, حوا علیہ السلام کا پیدا کرنا ہی وینچر ہے, یہ پارٹنرشپ ہے. یعنی کہ دو آئیڈینٹیٹیز کو پیدا کر کے, ملا کے, مل کے اپنے اپنے رول میں, آدم علیہ السلام کا ایز اے مرد اپنا رول تھا, حوا علیہ السلام کا ایز اے عورت اپنا رول تھا, اور ان رول کو مل کے چلنے کا جو پلان تھا وہ بیسیکلی وینچر اور پارٹنرشپ میں لائے گا. لیکن اب ہم آتے ہیں جو آپ نے شروع میں بات کی کہ کمرشل بزنس یا اسی طرح سے جو ہو شادی یا سوشل ایلیمنٹ جو ہے, ان ساری چیزوں میں پارٹنرشپ وینچر کے کیا کیا میٹرز. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو ویسٹرن ورلڈ خاص کر ہے, خصوصی طور پر آپ دیکھیں تو ان کے جو کارپوریٹ کلچر ہیں ان میں وینچر اور پارٹنرشپ چلتی ہیں. وہ آپ دیکھیں تو اتنا زبردست ایک امپائر کھڑی کر لیتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے سٹرکچر کھڑے کر لیتے ہیں, لیکن وہی سیم ٹائم جو ہے یہی لوگ جو ہے اپنے گھر میں, آپ کو پتہ ہے کہ اپنی بیوی کے وینچر میں فیل ہو جاتے ہیں. اچھا, اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم تھوڑا سا سمجھیں تو ان کے بزنس اور وینچر میں پارٹنرشپ چلتی ہے, اور جو سوشل ایلیمنٹ کی ہم نے بات کی, گھر میں جو ہے میاں بیوی کی وینچر پارٹنرشپ نہیں چلتی. اور اب آ جائیں پاکستان میں یا مسلم ورلڈ میں خصوصی جو ہے, تو وہاں پہ جو ہے ایک جو کہہ لیں کہ گھر کا یا میاں بیوی کا جو وینچر پارٹنرشپ ہے کمپیریٹیولی ٹو دا ویسٹرن ورلڈ وہ بہت سکسیزفل ہے, وہ زبردست ہے, ہم ہر صورت اس کو لے کے چلتے ہیں اور سکسیزفل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ان کا بزنس یا ان کی جو ایک کارپوریٹ ورلڈ ہے وہ وینچر میں چلتی ہے, فیملی نہیں چلتی. اور ہمارے ہاں فیملی چلتی ہے اور بزنس نہیں چلتا, یعنی کہ بزنس وینچر نہیں چلتا. لیکن آپ یہاں پہ غور کریں, یہی وہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج ہم تھوڑا سا اسٹڈی بھی کر لیں گے کہ یار ان کا کہاں پہ چلتا ہے, یعنی ان کی پارٹنرشپ کس وجہ سے چلتی ہے اور ہماری جو ہے وہ کس وجہ سے چلتی ہے. مزے کی بات یہ ہے دونوں پارٹنرشپ کا جو کامن پوائنٹ ہے وہ ایک ہی ہے. تو اندازہ کریں, وہ آج ہم خصوصی طور پر یہ بتائیں گے کہ وہ کامن ایلیمنٹ کون سا ہے دونوں میں. اب ہم مس کرتے ہیں, وہ مس کرتے ہیں, وہ بھی ہاف چیز کر رہے ہیں, ہم بھی ہاف چیز کر رہے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے
دونوں کے کامن میٹر میں اس کے اندر خیر رکھی ہے، اس میں برکت رکھی ہے، بلکہ زبردست جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم چلے جائیں تو بے شمار چیزیں اس پہ جو ہے وہ ملتی ہیں، بلکہ ایک حدیث قدسی ہے بزنس کے اوپر کہ اتنی زبردست ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دو ہاتھ ملتے ہیں، دو پارٹنر ملتے ہیں اور آپس میں وہ وینچر کرتے ہیں تو تیسرا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. اندازہ کریں، اور اگر دونوں میں سے دونوں کی نیت صحیح رہتی ہے اور وہ ہاتھ اللہ تعالیٰ رکھے رکھتا ہے، اور آپ دیکھیں کیا بات ہو سکتی ہے. اور جب دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں کی نیت خراب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو پھر تیسرا ہاتھ شیطان کا ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں آپ نے تھینک یو ویری مچ وہ ڈیٹیل سے بتا دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کر دیا تھا پہلے ہی انسان کے ساتھ، جی جوائنٹ وینچر کا، پارٹنر کا، کہ آدم علیہ السلام اور ساتھ اما ہوا علیہ السلام، تو یہ وہاں سے پارٹنرشپ کا آغاز ہو گیا تھا. اب یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو آگے لے کے چلیں گے، اس کے بہت سے سوشل ایلیمنٹس ہیں، بہت سے بزنس کے ایلیمنٹس ہیں. پاکستان میں آپ کہہ رہے ہو کہ بزنس میں پارٹنرشپ زیادہ تر فیل ہو جاتی ہیں، لیکن خاندان کے لحاظ سے ہماری پارٹنرشپ چلتی ہیں کہ ایک خاندان کم از کم ساتھ رہتا ہے، بے شک اندرونی مسائل ہوں لیکن ساتھ رہتا ہے. ویسٹرن ورلڈ میں ہم دیکھیں تو وہ کارپوریٹ میں بزنس میں بہت آگے نکل گئے ہیں، بلینز آف ڈالرز کی اکانومیز انہوں نے کھڑی کر دی ہیں، لیکن وہ جو میاں بیوی کا ایلیمنٹ ہے، گھر کا ایلیمنٹ ہے، وہ مس کر گئے ہیں. تو اب نیکسٹ یہ آتے ہیں کہ آپ کی پرسنل زندگی سے، یعنی کب آپ کا پہلا جوائنٹ وینچر ہوا تھا جو بہت کامیاب ہوا، لیکن آپ کو کیسے احساس ہوا کہ یہ سکسیس کا ایک سیکرٹ ہے؟ کیا آپ نے کوئی پیچھے ریسرچ کی تھی جس طرح، یا ایک دم آپ نے کوئی چیز کی اس میں سکسیس ملی اور پتہ چلا یار یہی تو سیکرٹ ہے، یعنی اس کو میں ملٹی پلائی کر سکتا ہوں اور یہ بہت سارے بزنس میں بنا سکتا ہوں؟ اس میں ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہم تھوڑا سا پہلے بات کر رہے تھے کہ ایگزیکٹلی وہ کامن فیکٹر دونوں سائڈوں پہ کیا ہے. وہ مزے کی بات ہے، وہ ٹرانسپیرنسی ہے. آپ دیکھیں کہ جو ان کی کارپوریٹ کلچر، کارپوریٹ ورلڈ چلی ہے تو دونوں پارٹنر، دونوں وینچر سائڈ پہ جو چیزیں ہیں وہ اتنی ٹرانسپیرنٹ ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ہمارے دین میں تھیں. آپ دیکھیں کہ آپ وہاں کے باہر کسی پارٹنر کو، خاص کر جو پبلک لسٹڈ کمپنیز ہیں، اینی باڈی کین آسک ٹو ایوری ون کہ جی یہ کار کہاں سے آئی ہے، یہ جو ہے نا کپڑے کہاں سے آئے ہیں، یہ چیز کہاں سے ہوئی. یعنی کہ ان کے اکاؤنٹ کی، ان کی مینجمنٹ کی ٹرانسپیرنسی دونوں سائڈ پہ بالکل اتنی کلیئر ہے کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ویری کلیئر. اچھا، ان کے اسی جگہ پہ گھر میں جو ہے وہ خامد گھر میں آتا ہے، بیوی کرتا ہے، شادی ہوتی ہے، کچھ دن بعد کہتا ہے وہ بیوی کو کہ یار تم کدھر گئی تھی، تو وہ کہتی ہے ڈونٹ آسک می. اچھا، وہ پھر کہتا ہے پھر مجھے بھی نہیں پوچھنا آپ نے. اچھا، تو پھر وہاں پہ ان کے گھر میں کون سا، گھر میں ٹرانسپیرنسی ختم ہو گئی، اور گھر میں وہ دوسرا سین ہو جاتا ہے کہ میں بھی راجا تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی. اس کا مطلب ہے گھر پھر ختم ہو گیا. جب ایک دوسرے کو پوچھ ہی نہیں سکتے تو پھر ختم ہو گیا گھر. لیکن کارپوریٹ کلچر میں ان کے پوچھ سکتے ہیں. آپ ان کے کارپوریٹ کلچر میں پوچھیں یہ کہاں سے آیا، کیوں آیا، کیسے آیا، سارے ایسے بتائیں گے یہ ایسے تھا، یہ تھا، یہ بل ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا وہاں پہ بل ہے. آپ $5 $10 پاؤنڈ کی کوئی چیز لیں، آپ خود رہے، آپ بتائیں اس کا بل ہوتا ہے یا نہیں. کیوں ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹلی لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اسی یو کے میں جو ہے پکچر الاؤ نہیں ہے. کیوں کہ گاڑی میں کون تھا، ساتھ کون تھا، فرینڈ تھا، فلاں تھا. یعنی کہ سوشل میٹر میں بڑی بڑی سختیاں ہیں کہ جی بیوی کو پتہ نہ چل جائے کہ خامد کے ساتھ کون لڑکی تھی، لڑکی کیا تھی، خامد، ساری چیزوں کو وہاں پہ گول مول کیا ہوا ہے، تو الٹیمیٹلی گھر ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، آپ آج مسلم ورلڈ میں آپ دیکھیں گھر میں اتنی ٹرانسپیرنسی ہوتی تو چلتا ہے. اگر آپ اپنے تعلق جو ہے میاں بیوی کے دیکھیں تو اتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں. آپ بیوی کا موبائل لے سکتے ہیں، بیوی آپ کا موبائل لے سکتی ہے، اسی طرح آپس میں شیئرنگ ہو سکتی ہے، ہر چیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ ہر ایک اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے تو وہ چلتا ہے. سیم اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو بزنس میں الٹا کیس ہے. سیم اسی طرح جیسے ان کا گھر کا حال ہے کہ ہم بزنس میں جب پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ چیز کہاں سے کیسے آئی، کتنے کی آئی، یا یار حساب دو، وہ کہتے ہیں وہی میرا حساب ہی کر دو. ویسے ہی تھوڑا کام ہی نہیں کرنا. کیوں؟ تھی سارے کو حساب لے رہے ہو، ساڑھے تو ابے نے کبھی حساب نہیں لیا سارے کو. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ بھائی ابے نے لیا یا نہیں، ادھر تو حساب دو نا. اچھا، اسی طرح سے اگر دوسری طرف دیکھیں تو یہ جو دونوں فیکٹر ہیں کہ جو ٹرانسپیرنسی ہے اگر آپ نے گھر میں رکھی ہے تو گھر چلتا ہے، اگر آپ نے ٹرانسپیرنسی بزنس میں رکھی ہے تو بزنس چلتا ہے. اچھا، شیطان نے عجیب لگایا ہوا ہے، ان کو فیملی کی طرف سے برباد کیا ہوا ہے، بزنس میں چلایا ہوا ہے، اور ہمیں بزنس سے برباد کر کے فیملی چلائی. حالانکہ دونوں طرف مشکل ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کامن یہ ہے کہ اگر ٹرانسپیرنٹ ہی رہنا ہے تو پھر ویسے ٹرانسپیرنٹ ہو جاؤ. اور آپ دیکھیں کہ مسلمان کے لیے ویسے ہی ایزی ہے. کیوں؟ آگے جا کے جو حساب ہوگا
وہ ٹرانسپیرنسی گھر سے بھی ریکوائرڈ ہے اور باہر سے بھی ریکوائرڈ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اوور آل ٹرانسپیرنٹ ہی ہو جاؤ تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تو اب ایک تو کامن فیکٹر تھا جو میں نے بات کی کہ یار یہ اگر ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں دونوں سائڈ سے تو دونوں چیزیں چلتی ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ ویسٹرن ورلڈ فیل ہے, ایک سائڈ چلی, ہم فیل ہو رہے ہیں ہماری ایک سائڈ, اور سکسیزفل بندہ کون ہوگا؟ اب یہ وہ مسلمان جو زبردست, وہ مسلمان جو دونوں چیزوں کو سکسیزفل کرے. حالانکہ ایزی یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہے, بھائی ٹرانسپیرنٹ ہو جو جان چھڑاؤ نا, تاکہ دونوں طرف سے. اور پھر اسی طرح سے سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ آخرت میں بھی سکسیزفل ہو سکتے ہیں ٹرانسپیرنسی میں. اب جو آپ بات کر رہے تھے وہ میں نے جب اس کو آغاز کیا, خاص کر بزنس کا سفر کیا, تو اس میں بھی پتہ چلے جی ٹرانسپیرنسی چاہیے. گھر کا سفر شروع کیا تو اس میں بھی چاہیے. تو میں نے کہا یار وائی ناٹ پھر اس کو ٹرانسپیرنٹ ہو کے دیکھیں. تو وہ اللہ کا شکر ہے جب ہم تھوڑا سا اس کو لے کے چلے تو یقین کریں کہ اس کی برکات آنا شروع ہوگی. اب یہ بڑی چیز ہے کہ وہ سکسیس آنا شروع ہوئی. پتہ چلا کہ یار اگر لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, مل کے سٹیپ لیتے ہیں اور اس کو برداشت کرتے ہیں, ایونچولی جہاں وینچر ہوگا وہاں برداشت چاہیے. جو مرضی کر لیں آپ ایسے ہی ہے کہ آپ اکیلے دوڑیں اور دو بندوں کے ساتھ مل کے یعنی پاؤں پہ پاؤں رکھ کے دوڑیں تو اس کا مطلب دونوں کو لے کے چلنا پڑے گا. اٹس کوائٹ ہارڈ. تو وہ یہ ہے کہ جب آپ برداشت کر کے دونوں لوگوں کو لے کے چلتے ہیں تو بینیفٹ بڑے نظر آئے. ایسا لگتا ہے کوئی تیسری پاور انوالو ہو جاتی ہے, کوئی تیسرا ایسے ہی کوئی انوالو ہو کے برکت والا ایلیمنٹ ہو جاتا ہے. جب یہ ہوا تو پھر آہستہ آہستہ اور مائنڈ بنتا گیا. جیسے کوئی دیکھیں سکسیس آتی ہے تو انسان اور جو ہے پکا ہو جاتا ہے. تو پھر اسی طرح سے جو ہے وہ گھر سے باہر میں نے پھر آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں اتنی ٹرانسپیرنٹ کرنی شروع کر دیں, اور لوگوں کو جیسے پھر آپ نے کہا اور لوگوں کو ایڈ کرنا شروع کر دیا کہ یار زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ ہوں. تو اس کے رزلٹ اتنے اچھے تھے کہ آج اسی سے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر رہی ہیں. زبردست ہے. اچھا اس میں اسی کو چیز کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں. اس میں جو آپ کا ایک خاص بزنس ماڈل ہوتا ہے تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے, پھر اسی کو پارٹنرشپ کو ذرا گھریلو ماحول کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے کیا, اور ایک جو مسائل آتے ہیں وہ کیسے سارٹ آؤٹ کیے جا سکتے ہیں. پاکستان میں اگر تھوڑا بات کریں تو پارٹنرشپس بہت کم چلتی ہیں. اب لوگوں کو یہ بتانا چاہیے ہم پارٹنرز ہیں, ڈی بزنس ہے جس میں ہم پارٹنرز ہیں, پھر آپ کے بے شمار پارٹنرز ہیں, پورے نیٹ ورک میں پورا گروپ ہے آپ کا اور گروپس ہیں. تو پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مینو دال آ جانا. بزنس میں جو ہے نا 2 نمبری ہوتا کیا ہے کہ بزنس شروع کرتے ہیں 2 پارٹنر مل کے, اور بزنس شروع میں 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کے لیول پہ چڑھا نہیں, یعنی پروفٹ آنا شروع نہیں ہوا. یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ کم سارا میں کر رہا ہوں یا پیسہ سارا میں نے لگایا ہوا اور اس کو میں بلا وجہ دے رہا ہوں تو پتہ کاٹو, تو کٹ جاتا پتہ. لیکن لوگوں کو شاید یہ سمجھ نہیں آتی کہ یار اپنے آپ کو لمٹ کر دیتے ہو. میں اکیلا آدمی ایک لمیٹڈ کام کر سکتا ہوں, چاہے جتنا مرضی مجھ میں ٹیلنٹ ہے, جب تک میں لوگوں کو ان کو ٹرسٹ نہیں کروں گا, ان کو کام نہیں دوں گا, ان کو کمپنیز نہیں دوں گا, میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ جو ہماری سوچ ہے پاکستان میں کہ بزنس میں پارٹنرشپ نہیں چل سکتی. آپ نے ساری ایمپائر اسی بیس پہ بنائے. ہم میگا سکسیس کا سارا سٹرکچر, میرا جو پچھلا کام ہے وہ بھی پارٹنرشپ سے بنا. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ پارٹنرشپ نہیں چل سکتی. وہ کیوں, یہاں جو لیک آف ٹرسٹ ہے وہ کیوں آپ کے خیال میں؟ اس میں سب سے بڑی چیز ہے ایک تو لوگوں نے اس کو سکسیس بننے ہی نہیں دیا, سٹوری ہی نہیں بننے دیا, اور نہ سٹوری ایگزسٹ کرتی ہے جو ریفرنس ہو. اب چلیں اللہ کا شکر ہے اب یہ بن رہی ہے سٹوری تو ایک ریفرنس ہوگا. نہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا, ہمارے جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں یار تمہارے چاچے سے کام کیا تھا وہ فلاپ ہو گیا, تائے سے کام کیا تھا وہ فلاپ ہو گیا. تو کوئی سٹوری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور نہ بننے دی جاتی ہے. تو اب بن رہی ہے سٹوری. تو اب سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ جو ٹرسٹ ہے وہ شیطان ہی نہیں بننے دیتا. وہ بندہ جو ہے نا پہلے ہی سوچ, اچھا عجیب بات ہے, پہلے ہی سوچ لیتا ہے کہ یار جو ہے نا اس سے میری بنے گی نہیں, اس سے میری چلے گی نہیں. اور پھر اس سے بڑی یہ ہے کہ انسان گریڈی ہو کے سوچتا ہے, لالچی ہو جاتا ہے کہ اگر 100 روپے آئے گا نا تو سارے کا سارا میری جیب میں آئے گا. اچھا نہ میں صاف دوں گا نہ میں بتاؤں گا, اور جسے کہتے ہیں نا جی اپنا پکانے ہیں, اپنا کھانے ہیں, اپنا کمانے ہیں, اسی کسی تھلے لگے ہیں. تو یار لگ جاؤ بھائی تھلے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اگر آپ ٹرسٹ بنا لیتے ہیں تو پھر انسان جو ہے نا ٹرسٹ کرنے بھی لگ جاتا ہے, اس پہ بھی کوئی کرنے لگ جاتا ہے. اچھا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, جیسے ہم ایونچولی اگر دیکھیں ایک پاکستان میں یا کسی بھی مسلم ورلڈ میں ایک لڑکی لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی, تو
کیا اینڈ تک وہ نہیں سوچتا کہ ہونی چاہیے؟ وہ اینڈ تک سوچتا ہونی چاہیے، پھر بھی ہونی چاہیے، پرابلم آئی ہے، طلاق آئی ہے، پھر بھی ہونی چاہیے، ایونچولی وہ اس کا رزلٹ یہی نکال رہا ہوتا ہے کہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح بزنس کیا ہے، آپ کا بزنس فیل ہوا ہے، مسئلہ آیا ہے، پھر بھی سوچے ہونی چاہیے، پھر بھی سوچے ہونی چاہیے۔ یہ اب آپ دیکھیں کیسا کنسیپٹ ہے، ذرا سا مسئلہ آیا کہنے میں اپنا کر لاں گا۔ بہت زبردست یہ آپ نے مثال دی ہے کہ شادی جو کہ ایک پارٹنرشپ ہے مرد اور عورت کی، اگر اس میں مسائل ہو جاتے ہیں، ڈیلے ہو جاتا ہے، ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوا، منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ایون طلاقیں ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ شادی کرو، یہ ضروری ہے، اس کو فرض سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف بزنس میں اگر کسی کا ذرا سا بھی کسی کا اعتماد ٹوٹ گیا کہ پارٹنرشپ کرنی تھی، نہیں ہوئی، یا کی تھوڑے سے پیسے بھی لگا دیے، وہ بندہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ میں آج تو بغیر نہ پارٹنرشپ نہیں کرنی، میں وینچر نہیں کرنا۔ تو یہ بہت عجیب سا کلچر ہے۔ مجھے تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں اس میں کہ ہمارے کلچر میں کیا ایسی کوئی چیز ہے پاکستان کے کلچر میں جس طرح اپنے بچوں کی ہم پرورش کرتے ہیں کہ ان کو ہم ایک طرف تو پارٹنرشپ سکھاتے ہیں شادی والی، لیکن بزنس کی پارٹنرشپ نہیں سکھاتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پرورش کے دوران جب بچہ بچپن سے ٹین ایجر سے جوانی میں آ رہا ہوتا ہے تو ہم کوئی سب کانشیسلی ایسی کنڈیشننگ اس کی کر دیتے ہوں کہ وہ پارٹنرشپ کی طرف جائے نا، خاص طور پہ بزنس اور کام میں۔ اس میں بہت سارا پرابلم ہے، ہمارے گھر سے ہی جو ہے بعض دفعہ بچوں کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں، نہیں بیٹا کسی نہ مل کے کام نہیں کرنا کیونکہ ہم نے کیا تھا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ بچوں کو باقاعدہ سے انوائرمنٹ دیں، بچوں کو چھوٹی ایج سے، لیٹ سے آپ 2 بچوں کو سلیکٹ کر لیں، ان کو کہیں جی مل کے یہ کام کر کے رزلٹ دکھائیں، پھر کر کے دکھائیں، رزلٹ دکھائیں، دونوں طرف سے جو پرابلمز آتی ہیں ان کو اوور کم کریں، ان کے مسئلے کا حل کریں۔ اچھا آپ ایک اور آپ بڑی چیز دیکھیں، جب بھی 2 لوگ مل کے سوچیں گے نا کام تو وسوسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اب اسی کے اوپر وہ آنے دیں وسوسہ، اسی کو سالو کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو سالو کر لیا تو آپ اس کا مطلب ہے آگے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے یہ بچوں میں جو آپ نے بات کی، اچھا یہاں پہ ایک اور بھی بات ہے میں تھوڑی سی بتا دینا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں یار آپ شادی کو بزنس سمجھیں، بزنس کو شادی سمجھیں، یہ بعض دفعہ ایگزامپل ہوتی ہے جو ہم بعض دفعہ ڈسکس کرتے ہیں۔ کوئی بھی بات میں ہم جو جب چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم شادی کو بزنس لے رہے ہیں وینچر میں، وہ ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ یار جیسے سوشل جو پارٹنرشپ وینچر ہے ان کے کیا امپیکٹ ہے اور بزنس کے کیا ہے، ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے کہ جی وہ بزنس ہے پتہ نہیں شادی۔ تو یہ ایک بعض دفعہ ایگزامپل ہوتی ہے تاکہ میں کلیئر کر دوں۔ لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کو بچپن سے لے کر ایک ویلیویشن میں لائیں۔ یقین کریں آپ دیکھیں جو لڑکی ہے نا وہ اپنی ماں کو دیکھ رہی ہوتی ہے ساری عمر کہ میری ماں نے اپنے آپ کو کتنا برداشت مضبوط کر کے یہ گھر چلایا ہے، اور بچے اپنے باپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے انا بیچ کے اپنے آپ کو مار کے جو ہے نا اس فیملی کو چلانے کی کوشش کی ہے، اور ایٹ دا اینڈ رزلٹ ملتے ہیں کہ فیملی چل چکی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایٹ اینی کاسٹ جو ہے فیملی چلائی ہے تو ان کا بھی مائنڈ بنتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا جب بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابا حضور نے کام ہی کوئی نہیں چلایا مل کے، تو وہ بھی پھر اس طرح سوچتے ہیں۔ تو بچوں کو آپ خود بھی ایگزامپل بن کے اور آگے بچوں کو بھی پریکٹس کروائیں، تو کسی طرح ون ون سچویشن کا پلان بنائیں، کسی بھی طرح ایٹ اینی کاسٹ جو ہے ون ون سچویشن کھڑی کریں، 2 پارٹنرز کو بار بار سمجھائیں، آپس میں بار بار بیٹھیں۔ سب سے بڑی چیز کوئی نہ کوئی سلوشن لے کے آئیں، کوئی نہ کوئی پیٹرن سوچیں، ہیڈک نہ لیں۔ یہ نہ سوچیں جو مجھے ہیڈک ہو جائے گی اور وہ ہیڈک کو میں ختم کرتا ہوں، میں ہیڈک ختم کرتا ہوں اور مجھے نیند نہیں آتی، مجھے سکون نہیں آتا۔ آپ اس کے اوپر اوور کم کریں، اس پرابلم کو آپ جو ہے نا اوور کم کر کے کنٹرول کریں کہ نہیں یار میں نے اس کے اندر ہر صورت سلوشن بھی لانا ہے اور برداشت بھی کرنا ہے، سلوشن بھی لانا ہے برداشت بھی کرنا ہے۔ تو کیا ہوگا، دونوں پارٹنر جب بار بار اس کی انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں تو اس کو بلڈ کریں۔ پھر ایک بڑی چیز ہے جو ہم مس کرتے ہیں، تھرڈ پارٹی کو دیں، آپ کو آ رہا ہے تھرڈ کو دے دیں، اس کا مطلب اس کے بعد پھر آگے نیٹ ورک میں دے دیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں ٹرسٹ بلڈ ہو کے کانفیڈنس یہ آتا ہے کہ کنسیپٹ، سب سے بڑی چیز ہے کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ جی میں نے مل کے کیا یہ فائدہ ہو، میں نے مل کے کیا یہ فائدہ ہو، اور ایٹ دا اینڈ دونوں فارغ ہو گئے۔ تو آپ اندازہ کریں، میر صاحب مجھے بتائیں، ایک بزنس آپ نے میں نے شروع کیا، ہم نے برداشت کر کے اس کو اوپر لے گئے، اب تھرڈ پارٹی اس کو چلا رہی ہے، میں اور آپ دونوں باہر ہیں، ہم اس کا فائدہ لے رہے ہیں، مجھے بتائیں یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے کہ میں اکیلا مروں اور آپ اکیلے مریں؟ یہ وہ چیز ہے جو سب نے کی ہے اور اینڈ کا رزلٹ دیکھ لیں، کیلے کیلے کی ہے، اینڈ رزلٹ دیکھ لیں، نمبر 1 تو بند ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی ایفرٹ جو ہے کوئی بھی اس کی ریٹرن نہیں ہے۔
نمبر 2 جو ہے کہ آپ ویسے بھی اتنا لمبا جیتے بھی نہیں ہیں. نمبر 3 یہ کہ کبھی بھی اس میں ویلیو یعنی کہ وہ سکیل میں نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ چیز ہے جس وجہ سے, بلکہ آپ دیکھ لیں ہمارے بزنس کی وجہ سے بھی ہمارے گھر چھوٹے اور ہاریزنٹل ہیں, ان کے بزنس بڑے ہیں تو بلڈنگیں بھی بڑی ہیں, ٹھیک ہے. وہ ورٹیکل میں جاتے ہیں, ہم ہاریزنٹلی جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک میٹر ہے کہ آپ نے ہر صورت ایٹ اینی کاسٹ بیٹھنا ہے. یہ نہیں سلوشن کرنا کہ چلو جی ختم کرو, چلو جی ختم کرو. وہ جو ہم پودے کی مثال دیتے ہیں کہ آپ نے پودا لگایا ہے, اس کو جڑ سے نہ کاٹیں, اس کے اوپر سلوشن سوچیں کہ یار کیا ہو سکتا ہے. یہ وہ ایلیمنٹ ہے. اگر کسی نے اس کے اوپر 2 پارٹنر کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کر لی. اچھا دوسرا ایک اور ہے, نہ کریں فوراً سٹارٹ بزنس, نہ کریں فوراً جو ہے سارا اکاؤنٹ پیسہ اور سارا سٹارٹ کریں. آپ دونوں پارٹنر آپس میں انڈرسٹینڈنگ بلڈ کریں سب سے پہلے. تو آج میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آج جس کے ساتھ آپ پارٹنر بننا چاہتے ہیں, آپ آج سے بزنس کی ایکٹیویٹی پلان کر کے تو اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ بنائیں کہ یار آپ نے یہ کیا تو میں نے کیا کرنا ہے, میں کروں گا تو تم نے کیا کرنا ہے. اس پہ تو کوئی خرچہ نہیں آتا, اس پہ تو کوئی فیلنگ نہیں آتی. حالانکہ ہم بعد وقت دیکھتے ہیں کوئی ایکٹیویٹی نہیں شروع ہوتی نا, صرف سوچنے سے ہی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ جی میں اور آپ وینچر کر رہے ہیں, کیا نہیں ہے, رات نیند نہیں آتی کہ یار میرا وینچر ہو جائے گا. ہیلو بھائی کیا ہو جائے گا. تو یہ اگر اس پہ اب ہم نے تو اس پہ ہمت کی, آپ نے بھی کی, ہم اور بڑی لوگوں سے بھی کر رہے ہیں. تو یقین کریں میر صاحب میں آپ کو بتاؤں, بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ نا اکیلے کام کرنا ایسے لگتا ہے بری چیز ہے. اب فیل ہوتا ہے نہیں یار نہیں چلتا یا نہیں اچھا. اسی طرح یہ ہے کہ اکیلے رہنا جیسے صحیح نہیں ہے, ایسے اس طرح بزنس اکیلے کرنا ٹھیک نہیں ہے. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بلکہ دیکھو یار, جس نے ہم ہمیشہ تعلیم کیا دیتے ہیں یہاں ایجوکیشن کیا, ہمارے بڑے کام کرو. بڑا کام اکیلے نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. آپ ایک چیز میں شاید آپ کا کوئی جیک لگ جائے, آپ نے کوئی بڑا نام اپنا بنا لیا, لیکن وہ آپ کے نام پہ ڈپینڈنٹ ہو گیا, تو اسی کڑیچے ہو گئے, آپ چلے گئے سب کچھ کیا, یا بچوں نے آپس میں لڑ پڑنا ہے. تو یہ ضروری ہے. لیکن ایک اور بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جس طرح بار بار لوگ کہیں گے کہ شادی سے ہم کمپیئر کریں, وہ ایک پارٹنرشپ ہے. کیا کیا ہم برداشت نہیں کرتے, کیا کیا ہم برداشت نہیں کرتے جب شادی, اور کب تک نہیں کرتے, کب تک نہیں کرتے, ساری زندگی کے لیے مرنے تک. تو آپ شادی کر رہے ہو, آپ کی وائی فائی ہے, ہنی مون, وہ جو ٹائم ہے نا 1-2 مہینے سال تک بھی چلا گیا, لیکن وہ کچ کچ شروع ہو جائے گی, لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. آپ کیا کرتے ہو, مناتے ہو, ناراض ہوتے ہو, سب کچھ ہوتا ہے, برداشت کرتے ہو. لیکن جب یہی چیز اگر بزنس میں آتی ہے پارٹنر کے ساتھ, پہلی چیز ہونی ہے اتنے ہی کٹ دو. اچھا یہاں پہ میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا. ہمارے ایک نا یہ تھوڑا سا ایلیمنٹ ہے, ہم بڑے جذباتی سے لوگ ہیں, ایک جذباتی سی نیشن ہے. ایک دم ہمارے جذبات جاگ اٹھتے ہیں, اور کیونکہ یہ بغیر اسٹڈی کے ہوتے ہیں, بغیر کہہ لیں کہ انڈرسٹینڈنگ کے ہوتے ہیں, تو جذبہ ہے. کبھی انڈرسٹینڈنگ ہو تو اسی جذبے کو ریٹین کریں, اسی کو مینٹین کریں. جیسے آپ دیکھیں کہ بڑے شوق سے جناب السلام علیکم جی, ہم جی آج کے بعد جو ہے نا وہ پارٹنر بن گئے ہیں, بڑے جناب, او نہیں یار کوئی آپس میں لکھ لیں, او نہیں جی پائی آ گئے ہیں, اللہ دے بندے پرانے دوست, اچھا جی یار کوئی اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن وہ چھڈو پائیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گا, اسی ہے گی آپس کا, اچھا جی یار صاحب کون, یار کون نہیں کر لیں گے. اچھا آپ دیکھیں کتنی ایکسائٹمنٹ ہے دونوں سائڈ میں, ہاں یار چل ٹھیک ہے. پھر اب یہ دیکھیں کچھ دن بعد جو ہے نا, کچھ دن بعد یہ چینج کیوں ہو جاتی ہے. اور کچھ دن بعد آپ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں, صاحب کہتے ہیں یار تو ساڈے سے ٹرسٹ ہی مک گیا یار. چلو اب یہاں پہ اچھا ساس بہو کا بھی مسئلہ دیکھ لیں. اب اتنے شوق سے ساس لے کے آتی ہے بہو کو, یا بہو اتنے شوق سے آتی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں ان کے جذبات اتنے ہیں کہ وہ نا بہو کے کام دیکھیں, وہ پہلے دن ہی جا کے برتن دھو رہی ہے, پہلے دن ہی. اور ساس بھی کسی پاگل ہو گئی ہو, جاؤ جا کے اندر بیٹھو, جاؤ جا کے جناب پاگل ہو گئی ہو, یہ نہیں کام کرتے, دیکھ لیں. وہ دیکھتی میں کس گھر میں آ گئی ہوں یار, مجھے تو جناب ماں سے بھی اچھی ساس مل گئی ہے. اور ساس بھی سوچتی یار پہلے بہو شاید صحیح نہیں آئی تھی, اب جو آئی ہے نا وہ میرا خیال 10 دن لنگ دے جمیر صاحب. اب دیکھیں یہ کیوں نہیں ٹرین کرتے, مثال ہے, کیوں نہیں اس کو آگے لے کے چلتے, یا شروع کیوں کی تھی اگر اتنا ہی تھا, اتنی ایکسائٹمنٹ شروع کیوں کی پھر. اور جناب ڈاکٹر کیا کر رہے تھے, وہ اندر ہی بڑی رہتی ہے, سو رہے ہو, یہ ہو وہ جناب. اچھا وہ بھی کہتی ہے میں ادھر برتن تو نہیں آئی ہوں, میں تو صفائیاں کرنا آئی ہوں. تو یہ ایک جذباتی ایک دم ہم ہوتے ہیں, ایک دم سے کرتے ہیں, ایک دم سے چھوڑتے ہیں, ایک دم سے کرتے ہیں, ایک دم سے چھوڑتے ہیں. ان چیزوں کو اگر آپ پراپر اسٹڈی کر کے پراپر پلاننگ سے انجیکٹ کریں تو رشتے بھی لمبے چل سکتے ہیں,
اور business بہت بھی لمبے اچھے بھی چل چل سکتے ہیں, اور بالکل. بزنس تو بہت اوپر جا سکتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹریم, میں نے بھی یہ نوٹس کیا کہ ہماری قوم میں ایکسٹریمزم ہے, ایکسٹریمزم ان سینس آف ایموشنز, بہت خوش, نعرہ تکبیر ہم نے پاکستان کے لیے یہ کر دینا, یا بہت ہی نیگیٹو کہ مر گیا, کرپشن پہ ہے, تو درمیان میں کچھ نہیں ہے. تو وہ جو چیز ہوتی ہے اس سے پھر وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اب میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جیسا میگا سکسیس میں پتا ہے ہم پارٹنر ہیں, آگے ہم نے اب 5 مہینوں کے اندر 70 سے زیادہ سیٹ اپس اور لانچ کر دیے ہیں. تو اس کے پیچھے کوئی سیکرٹ ہے, وہ سیکرٹ میں شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگ بھی یہ اپنے علاقے میں اپنے لیول پہ یہ کام شروع کرو, اور اس سے بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوتی ہے. تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں گا عظیم صاحب, پھر آپ اس پہ ذرا ڈیٹیل سے بات کیجیے گا کہ پارٹنرشپ کا ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے. کہ فرض کریں ہم دو ہیں, تو ہم دیکھیں گے کہ عظیم صاحب آپ کے پیچھے اتنے بڑے بزنسز, ایپ, آئی ٹی میں, رینیویبل میں آپ کا کام ہے, میرا جو سارے سیٹ اپس ہیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, آن لائن بزنسز ہے. تو ہم آپس میں ملتے ہیں یار, ایک پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں, تو اس میں آدھے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہم اگری کرتے ہیں. تو پھر وہی جو آپ کو سارے اصول بتا رہے ہیں ہم نے وہ چلانا شروع کر دیا. لیکن ہوگا کیا, ہم نے ایک بزنس شروع کیا, اب اس کے نیچے بزنسز بنانے شروع کر دینے, پوری چین بن جاتی ہے. وہ کیسے بنتی ہے؟ فرض کریں یہ کیمرہ مین ہمارا ساتھ بیٹھا ہے, وہ اپنے موبائل پہ کچھ کر رہا ہے. تو فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس بندہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں پراپرٹی میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ مل کے کرنا چاہتا ہوں, آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے, آپ گائیڈ لائن دیں گے, آپ ایکسپیرینس ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم کہیں گے ٹھیک ہے, آپ اس کمپنی کے سی او بن جاؤ اور اس کمپنی کو چلاؤ, ہم اپنی پوری سپورٹ دیں گے. ان کے ساتھ ایک پرسنٹیج طے کر لی, ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ جو پرسنٹیج طے کی, وہ جب ہم نے پہلا میگا سکسیس بزنس لانچ کیا, اس کے ساتھ پارٹنرشپ ہوگی. ہمارے ساتھ ڈائریکٹ پارٹنرشپ نہیں ہوگی, تھوڑا کمپلیکیٹڈ نہ ہو جائے. تو وہ آگے پارٹنرشپ ہوتی جاتی ہے, وہ بزنس میں شیئر کم ہوتا جاتا ہے, لیکن ایک پوری چین بنتی ہے. یعنی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے, ہم نے فرم 11 بنائی, ایک بزنس جو میگا سکسیس کے نیچے ہے, اس کے نیچے 7 بزنسز شروع ہو گئے. اب میگا اس 7 بزنس کا فرم 11 میں سارا شیئر جا رہا ہے, فرم 11 میں ہمارا شیئر ہے. تو وہ اس طرح وہ سب کو فائدہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ جو آپ نے ایک سیٹ اپ نکالا, ایک جس طرح پیرامڈ بنتا ہے, جس طرح کہتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ, آپ نے نیٹ ورک بزنس سے شروع کی. یہ بالکل ایک نئی چیز ہے بزنس کے لحاظ سے. ہر کوئی جانتا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ, کوئی نہیں جانتا نیٹ ورک بزنسز. تو یہ کیسے پتا چلا؟ خاص طور پہ پاکستان میں اس کو چلانا امپاسبل, میں ابھی کہہ دوں. بالکل ایسے چیزیں لوگ لے کے آتے ہیں مسئلے. یعنی ہم نے یہاں میگا سکسیس میں 3 مہینے کی کمانڈو ٹریننگ کرواتے ہیں, پھر بھی جب بزنسز شروع ہوتے ہیں, خاص طور پہ جب پروفٹ میں جاتے ہیں, تو لوگ آپس میں ابھی بھی لڑ پڑتے ہیں, ہمیں جانا پڑتا ہے بیچ میں. تو میں یہ بتائیں, یہ پیرامڈ سسٹم پاکستان میں خاص طور پہ کیسے سٹارٹ ہوا, اور آپ اس کو سکسیسفل بنانے میں کامیاب کیسے ہوئے؟ میر صاحب, وہ جب ہم نے کام شروع کیا تو ہم جو ایکٹیویٹی کرتے تھے فیل ہوتی تھی, جو پیٹرن لے کے جاتے تھے فیل ہوتا تھا. لیٹ سے سیلری بیس لوگوں کو چلاتے تھے, تو وہ فیل کرتے تھے جی سیلری تو مل ہی جانی ہے, کہ کام کرو یا نہ کرو, آپ کی کوئی مورل ویلیو نہیں ہے کہ بھائی آپ نے سیلری ڈن کی ہوئی تو کام کرو, اسی سے تو ملنی ہے. لیکن وہ سوچتے یار سیلری مل ہی جانی ہے, چلو کام کریں یا نہ کریں, چلیں جی. وہ اتنا نہیں چلتا, خاص کر جو اپر لیول کے لوگ ہیں. پھر اس کے بعد ہم جو بھی چینج کرتے تھے, تو پھر بھی اس میں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا تھا. تو پھر ایک تو یہ ہوا کہ ہم 7 ٹرن کرتے تھے, اچھا یار اس کو اس طرح کر کے دیکھیں کہ یہ جو بندہ اوپر مین لیڈ ہے اس کو اس میں سے شیئر دیں. اچھا, پھر وہ جو آپ بات کر رہے ہیں, جب شیئر تھوڑا سا ملتا تو وہ سوچتا کہ یہ سارے ہی مجھے ملے تو کتنا ہو جائے. اس کا مطلب وہاں پھر وہ بیچارہ گریڈی ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ ساتھ میں تربیت بھی شروع کر دی, جو آپ نے ٹریننگ کی بات کی, کہ ساتھ میں نا جو ابھی میگا سکسیس کر رہی ہے کہ ساتھ میں یہ ٹریننگ کریں, تربیت کریں کہ بھائی خدا کے لیے اگر آپ کو آ رہا ہے نا شیئر کے بعد, تو اوور آل ویلیو بڑھائیں, اپنے صرف شیئر کو نہ بڑھائیں کہ یار میرا بڑھ جائے, بلکہ اوور آل بڑھائیں. تو یہی چیلنج بھی ہے. تو جب ہم اس طرح ہم نے جب ساتھ میں لوگوں کو سمجھانا بھی شروع کیا, تو یقین کریں اس میں سے کچھ لوگ نکلنا شروع ہو گئے کہ یار ویری گڈ ہے, اسی کے اوپر دل لگا کے کام کریں اور اوور آل ویلیو بڑھائیں, تو کیا آپ کو بھی مل رہا ہے, کسی اور کو بھی مل رہا ہے. تو یہ اتنی سکسیزفل ہوئی. اچھا, اب جو اگلی چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی چل گیا, اب آپ نے یہاں ایک کام کیا لیٹ سے, تو اس کام کا بھی اس کام سے تھوڑا سا لنک کر دیں. تو کیا ہوا, اس کام کی ہرارکی جو ہے وہ اس سے بھی پیچ ہوگی. یہ کہے گا اچھا یار چلو یہ بھی چلے, دعا ہی کر دے گا, آپ تھوڑا سا اس کو بھی دے دیتے ہیں. اسی طرح یہ والا سوچے گا اس سے بھی کروں, اس سے بھی کروں, وہ جو نیٹ ورک کی بات کی. تو
تو نیٹ ورک ایک ہرارکی ہے جس میں پورا گروپ جو ہے نا اس کے ایٹیچیوڈ، اس کی جو ہے ایک جو آپس میں ریلیشن ہے وہ امبیڈ ہو رہا ہوتا ہے، مضبوط ہو رہا ہوتا ہے. تو نیٹ ورکنگ میں ہے یہ کہ وہ ساری ایک جو ہے فیملی نیٹ ورک کی طرح ایک ہرارکی بن کے سرو کر کے اس چیز کو آگے لے جاتے ہیں، اور پھر ون ون سچویشن بنائیں. ہر روز کوشش کریں کہ ون ون میں رہیں کہ یار مجھے تو ہو رہا ہے، کیا اس کو بھی ہو رہا ہے؟ اچھا چلو اس کو ہو رہا ہے تو کیا مجھے بھی ہو رہا ہے؟ تو اس کو بھی ٹرین کریں لوگوں کو کہ یار یہ خیال رکھو. یقین کریں ہم بعض دفعہ شیئر طے کر لیتے ہیں، وینچر بن جاتا ہے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اچھا یار اس بندے کو تھوڑا سا ذرا وہ کم ہو رہا ہے، چلو یار اس کو ڈال دو. جیسے ہم نے وہ لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے 2 لوگوں نے وینچر کیا، بڑی امپورٹنٹ وینچرشپ تھی کہ ایک بندہ بوڑھا تھا اور ایک ینگ تھا. بوڑھے آدمی کی زمین تھی اور ینگ نے کہا میں اس کے اوپر ہل چلاؤں گا، سارا پروسیس کروں گا اور میں دانہ لگا کے جو بھی ہے گندموں گا. یہ وینچر ہو گیا. اب آپ دیکھیں دونوں کے پاس 2 ڈھیر آگے گندم کے، ایک بوڑھے آدمی کا تھا، ایک ینگ، جو اینڈ رزلٹ تھا 50-50 پلان کر لیا انہوں نے. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم باری باری جو ہے ایک یہاں بیٹھے گا، دوسرا گھر میں تھیلا لے جائے گا، پھر وہ آئے گا آلٹرنیٹولی، یعنی کہ ہم 1 بائی 1 ایک بوری جو ہے گھر لے جائیں گے اور یہ سارا ڈھیر لے جائیں گے. تو آپ اندازہ کریں جب ایک ینگ جو ہے اپنے ڈھیر سے اپنی بوری لے کے گھر جاتا ہے تو پیچھے سے بوڑھا کیا سوچتا ہے؟ اب یہ ہے تربیت. یہاں تربیت کا ایلیمنٹ ہے، پہلے وینچر کا ایلیمنٹ تھا. تربیت کیا ہے؟ بوڑھے نے سوچا یار ساری محنت تو اس نے کی ہے، یہ ہے ون ون. تو میرے پاس لینڈ تھی، میں نے کیا کیا، لیکن کام تو اس نے کیا. تو وہ کیا کرتا ہے اپنے ڈھیر سے ایک بوری بھر کے نا اس کے ڈھیر میں ڈال دیتا ہے. اچھا اب وہ ینگ آتا ہے تو بوڑھا اپنے ڈھیر سے بوری لے کے گھر چھوڑنے جاتا ہے. تو یہ ینگ جو بچہ یہ سوچتا ہے کہ یار دیکھو زمین تو اس کی تھی. تو دوسرا یہ ہے کہ میں تو ینگ کو کام کر لوں گا، یہ بوڑھا آدمی ہے بیچارہ پتہ نہیں کیا کچھ کر پائے گا کہ نہیں. اس نے اپنے ڈھیر سے ایک بوری اس کے ڈھیر میں ڈال دی. وہ کہتے ہیں کہ وہ سارا دن اور یا اگلے کئی دن پتہ نہیں لے جاتے رہے اور وہ پیچھے سے ایک دوسرے کے ڈھیر میں نا بوری ڈال دیتے، ڈھیر ختم نہیں ہوئے، وہ گھر بھر گئے. اب یہ وہ کنسیپٹ ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن شیطان اس پہ نہیں آنے دے گا. تو ہم نے تربیت بھی کرنی ہے اور ہم نے مائنڈ سیٹ بھی بنا کے دونوں چیزوں کو چلانا ہے. تو جب ہم نے چلایا وہ چلنا شروع ہوا، اس کے رزلٹ آنا شروع ہوئے، تو ہم اس کو اور آگے لے گئے. آج دیکھیں آج ہم آپ بھی سمجھتے ہیں آج کتنے کلیئر ہیں. چل یار باسل تم اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا، چلو یار کرو شروع. اور یقین کریں یہ صرف بات کرنے کی دیر ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے وہ سرکل چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اس سے چلتا بھی. باقی برکت کا ایلیمنٹ جو میں نے یہاں آ کے دیکھا، منٹوں کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، ایک دن میں 5 بزنسز بن رہے ہیں، بڑی زبردست چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر وہ آپ نے بلکہ دیکھا ہے کہ وینچر پہ وینچر آگے کئی جگہوں سے ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ میں باہر نکلا ہوں گاڑی میں جا رہا ہوں تو آپ کہتے ہیں رمیز صاحب ہوتا ہے کہ یار ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دیکھ لیتے ہیں، یہ جو بزنس ہے اپنا اس کو دیکھ لیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کدھر اپنا بزنس ہے؟ تو بعد میں پتا چلتا ہے یہ اپنا ہی بزنس تھا، ہم نے جس کے ساتھ وینچر کیا اس نے تیسری چوتھی جگہ آگے وینچر کو کر لیا. بلکہ آپ دیکھیں وہ مو صاحب آئے ہیں تو وہ آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہو گیا جی، ان کا جی ملتان کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے تو فلانا ہو رہا ہے. تو یہ ایک پھر ہرارکی بنتی ہے جو زبردست ہے اور بڑی وہ میں کہتا ہوں لوگوں کو اس پہ آنا چاہیے، لوگوں کو ٹرین بھی ہونا چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے اور اسی نیٹ ورک کو پھیلانا چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ انوالو ہوں، ان کے انٹرسٹ انوالو ہوں، تو آپ زیادہ کر کے وہ کما لیں اسکیل کر کے. اچھا اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، جس طرح شادی ہے اسی طرح یہ بزنس ہے، بزنس میں برکت ہے، لیکن اس کے کچھ ایلیمنٹس یہاں ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اگر آپ کرتے ہیں کسی کے ساتھ وینچر کرتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے صاف ستھرا ریلیشن شپ، سب کچھ پہلے لکھ لو. جن چیزوں کے مسئلے ہونے ہیں وہ پہلے لکھ لو، ڈیسائیڈ کر لو کس کا کتنا شیئر، کس نے کیا کرنا ہے. جتنے کلیئر ہو سکتے ہو کلیئر ہو جاؤ. لیکن یہاں آپ نے ایگری کر لیا کہ اب جوائنٹ وینچر یا پارٹنرشپ ہوگی، وہ سٹارٹ ہو گئی. اس کے بعد ہے تعلیم، اس کے بعد ہے ایجوکیشن، اس کے بعد ہے صبر. وہ جو بیوی کے ساتھ یا بیوی خامن کے ساتھ وہ جو برداشت کرتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ بھی کرنا، لیکن ایک دوسرے کو تعلیم بھی دینی ہے. تو زیادہ تر اگر وہ ایک مینٹور ہو، آپ کا کوئی کوچ ہو، وہ آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے. تو میں چاہوں گا آپ کی بات کاٹوں، مجھے ابھی تھوڑا سا وہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم شاید نا اس کے لیے ایک کامن پلیٹ فارم بھی لانچ کر دیں جو کہ پورے لوگوں کو فائدہ ہو. جیسے ایک سینٹرل باڈی ہوتی ہے نا، مثلا 2 جو پارٹنر
पार्टनरशिप कर रहे हैं ना, तो हम एज ए प्लेटफॉर्म आ जाएंगे कि जी हम थोड़ा सा आपसे लेंगे, थोड़ा सा आपसे लेंगे, लेकिन दोनों को अब क्लियर हो गया है, हालांकि ये स्टेट करती है, दोनों को क्लियर हो गया कि जी मैं सेंट्रल प्लेटफॉर्म के वाया पार्टनरशिप कर रहा हूँ और मैं भी सेंट्रल प्लेटफॉर्म के जरिए पार्टनरशिप कर रहा हूँ, तो क्या होगा, दोनों को ट्रस्ट हमारे ऊपर होगा, बिल्कुल, और फिर उसके मुताबिक खुल के काम करेंगे। अगर कोई इशू आता है तो सेंट्रल बॉडी जो है, सेंट्रल प्लेटफॉर्म जो है, उसमें हेल्प आउट करेगा ताकि लोग खुल के काम करें। तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट हो सकती है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है जो उसको लेके चल सकता है। बिल्कुल। बार बार हम कंपेयर करें, लेकिन इसी तरह जैसे घर में मसले हो जाते हैं मियाँ बीवी ने, कई दफा इतने बढ़ जाते हैं कि वालिद साहब, बिल्कुल, कोई बड़ा जो है वो आके, हम ये नहीं कह रहे नहीं, आप अब्बा जी ना हम बड़े नहीं हैं, लेकिन उस लिहाज से ये इफेक्ट करता है। अच्छा, फिर इसको इस तरह करते हैं कि एक तो हमने ये एप्स एंड गेम्स और IT बिजनेस में और फैक्ट्रीज में हमने जॉइंट वेंचर शुरू किए, उसका मकसद भी यही है। ये आपने खास तौर पे समझना है, जो हमारे नेक्स्ट पार्टनर्स हैं, 10 हम सेलेक्ट कर चुके हैं, आगे लेके जाएंगे इसको, 1000 कंपनियां बनानी है, लेकिन हम पार्टनरशिप्स इसी तरह करते हैं, 50-50 की बेस पे कर रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद नहीं कि एक बिजनेस बनाना, आगे नहीं चलाना, आगे उसके इंशाल्लाह नेटवर्क जिस तरह होता है वो पूरी हायरार्की बनेगी और बिजनेसेस बनेंगे। तो जब हम बिजनेसेस की बात करते हैं, पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो ऐसे करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म का रोल प्ले करें जिसमें आप साफ सुथरे लोगों के साथ जॉइंट वेंचर्स कर सको, पार्टनरशिप कर सको, तो उसके लिए ऑप्शन मौजूद हैं, उसको हम रेडी करते हैं, एक उसका प्रोग्राम बनाते हैं। दूसरा, अगर IT के बिजनेस में, ऐप्स के बिजनेस में हमारे साथ मिलकर काम करना और इसी तरह की हायरार्की बनानी है और इस लेवल पे पहुंचना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। डिटेल्स होंगे डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में, वो फ़ोन पे आप रब्ता कर सकते हो। अजीम साहब, अपनी तरफ से आखिर में कुछ आप ऐड करना चाहें? बस इसको अगर बिल्कुल क्लोज करें तो जी, आप अपने घर में, फैमिली में भी, बच्चों में भी और बिजनेस में भी ट्रांसपेरेंट रहें, नीट एंड क्लीन रहें, और उसी से बिजनेस और फैमिली या हर चीज़ में टीम बन के, पार्टनर बन के काम करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हम ये प्रूव कर चुके हैं, हम ये सिखाते भी हैं। ज़बरदस्त जी। आपने कोशिश करनी है, जिस तरह हम कहते हैं यार पाकिस्तान को किसने ऊपर उठाना, हमने मिल के, वो भी एक पार्टनरशिप है, एक टीम बनेंगे। इसी तरह अपने घर में जिस तरह आपका एक ख़ानदान होता है, ख़ानदानों के साथ मिलें, बिजनेसेस में वही अप्रोच लेके आओ, तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हमारे साथ मिल के करना, हमारे प्लेटफॉर्म से करना या खुद करना, ये इम्प्लीमेंट करो सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, क्योंकि इसमें बरकत आती है जब आपकी नीयत साफ़ है। अजीम साहब, मज़ा आया। इस तरह के और टॉपिक्स लेके आपके सामने आया करेंगे, सोशल और बिजनेस के दोनों किस्म के टॉपिक्स। तो थैंक यू वेरी मच, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।